السلام علیکم ناظرین میں ہوں چودھری ارشد نعیم خوشی۔ پروگرام چراغ جلاؤ بہت اندھیرا ہے کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پہلے 2 ایپیسوڈ کے اندر ہم نے جو باتیں کی تھیں، آج کے پروگرام کے اندر ہم بالکل وہ بات کریں گے جو آج تک بہت کم کی گئی ہے۔ آپ کے بارے میں، میرے بارے میں، باقی لوگوں کے بارے میں تو لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں ان کے مسائل کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر، لیکن جس ٹاپک کے اوپر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کے اوپر بہت کم بات ہوئی ہے، نہ ہونے کے برابر بات ہوئی ہے، جبکہ یہ بہت ہی زیادہ ایک سینسٹیو ایشو ہے۔ ناظرین، وہ ہے اینیمل رائٹس کے اوپر بات۔ یہ پروگرام مجھے اینیمل رائٹس کے اوپر کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، یہ میں رات کا ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اسی کے پیش نظر اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ناظرین، ہوا ایسے کہ کل رات کو آلموسٹ کوئی 11:30 بجے کے قریب میرے گھر کے ایک سٹور روم کے اندر ایک کیٹ جو تھی انتہائی زخمی حالت میں، انجرڈ کنڈیشن کے اندر، اس کی جو ٹیل تھی وہ پتہ نہیں کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا یا کوئی ڈاگز وغیرہ نے اس کے اوپر اٹیک کیا تو اس کی ٹیل ریموو ہو چکی تھی، اور اس سٹور روم کے اندر وہ بڑی تکلیف دہ آواز کے ساتھ ادھر وہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے فوری طور پہ ریسکیو 1112 کو کال کی اور ان سے میں نے بات کی کہ جس طرح ایک کیٹ ہے وہ بڑی زخمی حالت میں گھر میں آ گئی ہے تو اس کو ریسکیو کرنا ہے۔ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ جی ہم انسانوں کے لیے آتے ہیں، جانوروں کے لیے ہمارے پاس نہ آنے کی کوئی اتھارٹی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی فیسیلیٹیشن ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے آپ کسی اور ادارے سے رابطہ کریں جو اینیملز کو ڈیل کرے۔ میں نے 17 جو پی ٹی سی ایل انکوائری ہے اس کے اوپر بھی میں نے کافی دفعہ کال کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی تو کال ہی نہیں ملی۔ اس کے بعد میں نے گوگل سرچ سے کچھ ایسی این جی اوز وغیرہ اور کسی ادارے کو میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ ایک این جی او تھی، اس کا جو ہے وہ نمبر میں نے وہاں سے لیا گوگل سے اور ان کو میں نے کال کی۔ اس این جی او کا میں یہاں پہ نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس این جی او کو جب میں نے کال کی، جو موبائل نمبر وہاں پہ ڈسپلے تھا ان کی گوگل کے اوپر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اس کیٹ کی ویڈیو بنا کے تو ہمیں سینڈ کریں، ہم کچھ کرتے ہیں۔ میں نے اس کی ویڈیو بنا کے ان کو سینڈ کی، لیکن اس کے بعد وہ جو میڈم تھی ان کے ساتھ میری اس کے اوپر آڈیو چیٹ ہوئی، وائس چیٹ جسے کہتے ہیں، وہ واٹس ایپ کے اوپر انہوں نے مجھے وائس میسیج بھیجا کہ جی ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ اس طرح کریں کہ آپ صبح اس کو ہمارے پاس لے آئیں۔ میں جی صبح تک تو وہ اتنی زیادہ زخمی ہے، صبح تک تو انتظار کرنا مناسب نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جی ابھی تو نہ ہمارے پاس کوئی بندے اویلیبل ہیں، نہ ہم موقع پہ آگے کچھ کریں گے، آپ ہی ہمارے پاس لے کے آئیے گا اور جو بھی ہونا ہے صبح ہی ہونا ہے، ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میں نے یونیورسٹی آف ویٹنری سائنس جو ہے وہاں پہ میں نے رابطہ کیا، ان کا بھی نمبر، ان کا تو جو نمبر دیا ہوا تھا جو ان کی سائٹ کے اوپر، وہ نمبر ہی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نمبر چینج ہو چکا ہے، انہوں نے اپنا نمبر ہی اس کے اوپر جو ہے وہ نیا نمبر اپلوڈ ہی نہیں کیا ہوا۔ دوسرے لفظوں میں کہ میں نے کافی جگہ ٹرائی کی، کافی جگہ کوشش کی، لیکن کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے، کسی ادارے نے کچھ بھی رسپانس نہیں کیا۔ پھر میں نے اس کیٹ کو کیسے ریسکیو کیا، وہ ایک میری اپنی پرسنل ایفرٹ تھی، میں نے جیسے کیسے کر کے اس کا جو تھا کیٹ کا جو بھی ٹریٹمنٹ وغیرہ تھی اس کو تو میں نے مینیج کر لیا۔ لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک جو میرے گھر میں آئی کیٹ کی اسی کی بات نہیں ہے، اس ملک کے اندر بے شمار جگہوں پہ ایسے بے شمار واقعات میں نے اپنی لائف میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ روڈ کے اوپر کوئی ڈاگ، کوئی کیٹ کسی روڈ ایکسیڈنٹ سے وہ سڑک کے کنارے پڑی ہے اور وہ وہیں پہ تڑپ کے وہ مر گئی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی ہیلپ کے لیے، اس کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں آتا۔ تو کیا ہماری گورنمنٹ کا، ہمارا، ہم سب کا یہ فرض نہیں ہے کہ جس طرح ایک انسان کی جان بہت قیمتی ہے، اسے جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو جیسے انسان کو پین ہوتی ہے ویسے جانوروں کو بھی پین ہوتی ہے، وہ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ بے زبان ہیں، بول نہیں سکتے، تو کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کی مدد نہ کی جائے؟ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا ادارہ انتہائی کوئک رسپانس قسم کا جو ہے وہ ایکشن کرنے والا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے، جس طرح 1112 کا ڈپارٹمنٹ ہے، بالکل اسی سٹائل کے اوپر اسی طرح کا ایک ادارہ قائم کیا جائے جو اینیملز کے لیے ہو، اس کی جو ہیلپ لائن ہو اس کو بہت اچھے سے میڈیا کے اوپر اچھے سے پبلسائز کیا ہو، فیس بک کے اوپر پبلسائز کیا ہو، ہر بندے کو پتا ہو، ہر سٹیزن کو پتا ہو کہ یہ ہیلپ لائن ہے، اگر کسی جگہ کوئی جانور کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کے اوپر ہیلپ لائن کے اوپر کال کی جائے اور فوری طور پہ کوئک رسپانس کے ساتھ
وہاں پہ ٹیم کو، بڑی ایکوپڈ ٹیم کو وہاں پہ آنا چاہیے، ڈاکٹرز ہو، ویٹنری ڈاکٹرز ہو ان کے ساتھ، اور وہ فوری طور پہ اس کو ریسکیو کر کے اس اینیمل کو تو اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ وہ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو بڑا عجیب واقعہ بتاؤں، اور میں آج تک اس واقعے کو بھول نہیں سکا، حالانکہ یہ بات آج سے بھی کم از کم بھی ہوگی تو 6-7 سال پہلے کی بات ہوگی۔ میری ناظرین جہاں پہ رہائش ہے اس کے بالکل ساتھ خالی پلاٹ تھا، اور کھلی جگہ بھی ہے کافی وہاں پہ، وہ زیادہ آبادی والا گھر نہیں ہے، وہ جگہ نہیں ہے آبادی والی۔ تو وہاں پہ میں ایک دن صبح کے ٹائم اٹھا، تو میں نے کوئی جیسے وہ 12 بور کی گن ہوتی ہے، کوئی مجھے فائرنگ ٹائپ کی آواز بھی مجھے پلاٹ کے ساتھ سے فیل ہوئی۔ میں نے جا کے، وہ میری چھت کے پچھلی طرف ایک سین ہے، میں نے ادھر سے جا کے دیکھا تو یہ کوئی گورنمنٹ کے کوئی محکمے کوئی لوگ تھے، پتہ نہیں اب یہ کارپوریشن والے تھے، میونسپل کارپوریشن والے کے کون تھے، وہ جو آوارہ وائلڈ ڈاگ جو ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں ان کو فائر مار کے تو ہلاک کر رہے تھے۔ واٹ نان سینس یار، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مطلب ہمارے ملک کے اندر اینیملز کے یہ رائٹس ہیں کہ اگر وہ جو آوارہ ڈاگز ہیں وہ مطلب وہ جانور ہیں یار، ان کو کیا پتا کہ انہوں نے کس کو کاٹنا ہے کس کو نہیں کاٹنا۔ اب کراچی کے اندر بے شمار واقعات ہوئے ہیں، بچوں کو کتوں نے کاٹ لیا، کئی تو اس کے اندر ڈیتھ بھی ہو گئی ہیں۔ تو اس کو، ان ساری چیزوں کو کس نے دیکھنا ہے؟ گورنمنٹ نے دیکھنا ہے۔ تو وہ ان کتوں کو فائر مار کے، گولی مار کے تو مار رہے تھے۔ تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہر سٹی کے اندر ایک بہت بڑی ایک جگہ گورنمنٹ، اپنی گورنمنٹ کی بے شمار اراضی ہوتی ہے سٹی کے اندر، وہاں پہ ایک جگہ لے کے وہاں پہ ایک ویئر ہاؤس ٹائپ بنا دیا جائے، وہاں پہ شہر کے جتنے بھی وائلڈ ڈاگز ہیں، آوارہ کتے ہیں، ان کو وہاں پہ جا کے ان کو رکھ دیا جائے، ان کو وہاں پہ فوڈ وغیرہ ان کو دیتے رہیں آپ، اور میلز ڈاگز علیحدہ، فیمیلز علیحدہ ہوں۔ اسی طرح کیٹس جو ہیں، اگر آپ کو کیٹس بھی ادھر رکھنی ہے، وہ بھی آپ زیادہ اگر کیٹس ہو گئی ہیں، بریڈ بھی ان کی اس طرح سے کنٹرول ہو جائے گی کہ آپ میل کو علیحدہ رکھیں، فیمیل کو علیحدہ رکھیں، اور ان کو وہاں پہ فیڈ وغیرہ کرتے رہیں، دیتے رہیں، اور ٹائم ول کم کہ وہ اپنی لائف سپین جو بھی ہے ان کا وہ گزار کے وہ خود ہی ان کی وہاں پہ وہ مر جائیں گے، ڈیتھ ہو جائے گی ان کی، وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ تو ایک غیر انسانی طریقہ نہیں ہے کہ اگر ایک جانور ہے وہ پھر رہا ہے تو اس کو آپ نے فیر مار کے بلا وجہ میں اس کو مار دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ چلیں یہ تو ایک لمبا پروجیکٹ ہے کہ ہر سٹی کے اندر وہ ایک ویئر ہاؤس بنائیں گے اور اس کے اندر وہ اینیملز کو اس طرح کے جو آوارہ کتے وغیرہ اور بلیاں ان کو جا کے وہاں پہ رکھیں گے۔ یہ تو بڑی بات کی بات ہے، یہ کہاں کریں گے لوگ؟ یہ مطلب چلیں اتنا تو ہو جائے کہ ایک ریسکیو 1112 کی طرز کے اوپر ایک ادارہ بنا دیں، جو زخمی انجرڈ اینیملز ہیں جہاں کہیں بھی رپورٹ ہوں، جو بھی کوئی شہری اس کے اوپر کال کرے تو وہ کوئک رسپانس کے ساتھ وہاں پہ پہنچیں اور ان کو ریسکیو کریں۔ تو ناظرین، میں نے جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی، تو ہمارا تو کام ہے کہ ایک مسئلے کو، ایک چیز کو ایک پوائنٹ آؤٹ کر دینا، اس کے اوپر بات کر دینا۔ اب اس کے اوپر کس حد تک عمل ہوتا ہے، کس حد تک نہیں ہوتا، یہ جو اس وقت گورنمنٹ کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو اتھارٹی میں ہیں، یہ تو کرنا تو انہوں نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اپنے حصے کا چراغ جلا دینا۔ اب اس چراغ کی روشنی کہاں تک پہنچتی ہے، اس سے کون کتنا مستفید ہوتا ہے، اس کے اوپر کون کتنا ایکشن لیتا ہے، یہ تو اب ان کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پش کر دیں تاکہ آپ کے چینل پر اپلوڈ ہونے والے کانٹینٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جیو خوشی سے۔